آج کی معاشرت نے، آج کے نوجوان طبقے نے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نے سکون حاصل کرنے کا مقصد یہ سمجھا کہ وقت پر کپڑے استری ہوئے ملے، وقت پر کھانا ملے، وقت پر ذاتی ضروریات پوری۔ سکون اس کو سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سکون یہ نہیں، سکون کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں اللہ نے جو ایک فطری جنسی خواہش رکھی ہے وہ جائز طریقے سے پوری ہو جائے۔ اس نکاح کی وجہ سے تمہاری عفت اور پاک دامنی کا بھی خیال ہو، اور اس عورت کی عفت اور پاک دامنی کا بھی خیال ہو، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے لیے جو اولاد منتخب کرے وہ بھی تمہارے لیے باعث خیر اور برکت ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے نکاح۔ اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ بیوی 100% تمہارے مطابق چلے، یا بیوی کو کہا کہ شوہر 100% تمہارے مطابق چلے، یا بیوی کو کہا کہ فلاں فلاں ضروریات کا انتظام تمہارے ذمے ہے، نہ شوہر کو کہا فلاں فلاں ضروریات کا انتظام تمہارے ذمے ہے۔ صرف یہ مقصد دیا کہ جو اللہ نے فطری تقاضا تم میں رکھا ہے اس کو حلال طریقے سے تم پورا کرو۔ تو اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو زمینی حقائق اور عین فطرت کے مطابق جو اصول دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے، پہلے مقصد کو سیکھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر اس کام کو کرنا ہے۔ ہمیں یہی فطری اصول ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے لیے بھی لاگو کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی نسل کو یہ تربیت دینی پڑے گی، یہ سکھانا اور سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا اب تم ایک رشتے سے منسلک ہونے جا رہے ہو، لہذا کسی اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہیں اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف مختصر سا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس جا کر یہ سمجھو کہ ازدواجی رشتے سے منسلک ہونے کے بعد ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات اور ہدایت دی ہیں کہ ہم ان اصولوں کا خیال رکھ کر ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی ناکام ہو؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری گھریلو زندگی سے سکون چلا جائے؟ پھر کیسے ممکن ہے بات بات پر میاں بیوی کا جھگڑا اور اختلاف ہو؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ چند مہینے پہلے لاکھوں روپے خرچ کر کے رخصت کیا گیا اور 3 مہینے بعد طلاق کی نوبت آ گئی؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟